مسز والٹر نے جو دلچسپ قصے سنائے انہی میں سے ایک قصہ مجھے یاد آتا ہے، اس لیے کہ ہم ایک دوست کی یاد کو سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں۔ 2011 یا 12 میں میں نینی تال کے ایک اسکول میں کسی بچے کا داخلہ کرانے گیا۔ جن لوگوں کو اچھے اسکولوں کے پرنسپلس سے کبھی سابقہ پڑا ہو تو وہ یہ دعا کریں گے کہ دوبارہ کبھی اس پرنسپل سے سابقہ نہ پڑے۔ ڈائسیز نے کبھی سوچا تھا کہ لڑکوں کے لیے شیووڈ کالج بنایا جائے، پھر جب ضرورت محسوس ہوئی تو اس کے برابر میں آل سینٹس بنا دیا گیا۔ تو اس کی اپنی سماجیات ہے۔ تو بہرحال میں کسی سفارش سے کسی ایک بچے کا داخلہ کرانے گیا تھا آل سینٹس۔ پرنسپل بہت اچھی طرح ملی، جو خاصی تعجب کی بات تھی۔ آدھی کپ چائے ختم نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے داخلہ تو کر دیا ہم نے آپ کے بچے کا، میں سنا آپ کی ٹام آلٹر صاحب سے دوستی ہے۔ میں نے کہا جی وہ تو ہے۔ تو کہنے لگے اب کیوں نہیں ہمارے ہاں آپ فاؤنڈرز ڈے پہ لے آئیے۔ تو اب وہ بہرحال داخلے کی اپنی مصیبت ہے، اور جو لوگ اس سے گزرے ہوئے جانتے ہیں کہ اچھے اسکول میں داخلہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں ٹام صاحب کو لے کے گیا، وہ الگ داستان ہے۔ وہاں جو ٹام صاحب نے کیا کہ وہ جب وہ جلسہ چل رہا تھا تو وہ اسپورٹس ڈے بھی تھا، تو ٹام صاحب نے یہ تجویز رکھی کہ وہاں جتنے مرد حضرات ہیں آڈینس میں وہ سب بھی ریس میں حصہ لیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پبلک اسکول سسٹم تھا تو سب فارمل شوز اور اس میں آئے تھے، اور ٹام صاحب اپنی وہی جینس پہن کے گئے تھے۔ تو انہوں نے مگر بہرحال شیووڈ کے پرنسپل کو بھی اپنے ساتھ دوڑا لیا۔ تو وہ بہرحال جو آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کیا نظارہ رہا ہوگا۔ تو بہرحال ایسے تھے ہمارے ٹام صاحب۔ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2009 کے آس پاس۔ سعید عالم صاحب نے بھی ان کے ساتھ جو پہلا پلے کیا تھا اس کے بارے میں بھی کئی لوگوں نے کہا تھا کہ اس پلے کو کرنا بہت مشکل ہے، اور اس پہ سعید صاحب کے کئی لوگوں سے تعلقات خراب ہوئے۔ تو 2009 میں میرے پاس بھی ایک پلے تھا جو کمیونلزم کے بارے میں تھا، انڈین آئیڈینٹی کے بارے میں تھا، اور سب طرف سے ہم کوشش کر چکے تھے کہ وہ پلے نہیں ہوتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ ٹام آلٹر سے کرائیے۔ اب ٹام آلٹر صاحب کو ڈھونڈیے تو وہ کہاں ملتے ہیں، پتہ چلا کہ وہ موبائل لگتے نہیں ہیں، فون نمبر ان کا دہلی میں کسی کے پاس ہے نہیں۔ بھائی ٹام صاحب تک کیسے پہنچا جائے؟ تو میں نے محمود فاروقی کو فون کیا، تو انہوں نے کہا نہیں ایک صاحب ہیں سعید عالم صاحب، آپ ان سے بات کیجیے۔ تو اب دہلی میں لوگ عام طور پہ ایسے لوگوں کے نمبر نہیں دیتے ہیں، تو میں نے سعید عالم صاحب سے بہت ڈرتے ڈرتے کہا کہ بھائی یہ میرا نام ہے، یہ مجھے ان سے کام ہے، تو آپ اگر مناسب سمجھیں تو ٹام صاحب سے پوچھ کے آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ ان سے بات ہو سکے۔ انہوں نے بغیر کسی تکلف کے مجھ سے کہا کہ جناب یہ ان کی ای میل آئی ڈی ہے جو ان تک پہنچنے کا واحد طریقہ ہے، اور اگر آپ کی ان سے بات ہو جائے تو آپ ان سے بات کر لیجئے۔ بہرحال میں نے انہیں اچھی انگریزی میں خط لکھا، یہ سوچ کے کہ ایک امریکن کو میں خط لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے عجیب و غریب ہندوستانی میں خط لکھتے تھے، 2-4 انگریزی کے لفظ ہوں گے، 2-4 ہندوستانی کے ہوں گے، اور اس کے بعد 2-3 ڈاٹ ہوں گے، اور جملہ 4 جگہ سے ٹوٹے گا۔ تو ایسی اس میں انہوں نے جواب دیا، وہ یہ پوچھا کہ اچھا آپ مجھ سے کرانا کیا چاہتے ہیں؟ تو اتفاق سے میں اس وقت ای میل پہ تھا، تو میں نے کہا کہ صاحب کرانا تو یہ ہے کہ آپ بہادر شاہ ظفر کا رول کر دیجئے۔ تو کہنے لگے اچھا میں آ رہا ہوں، میں سعید عالم صاحب کے ہاں رکوں گا اور ہم ملتے ہیں۔ خیر بہرحال ہم نے اور ٹام صاحب نے وہ پلے کیا، اور اس کی 50 پرفارمنسز 51 پرفارمنسز ہم نے کی، اور دنیا کے ایسے ایسے حصوں میں کی کہ جہاں وہ پلے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دلچسپ پلے تھا
ایک بہت بڑے آدمی نے جب راجیو گاندھی ہندوستان کی پولیٹکس میں آنا چاہتے تھے تو جو آکسفورڈ میں کمیونسٹ طالب علموں کا ایک حلقہ تھا، جن میں سے اب فارچونیٹلی سب بی جے پی کے ساتھ ہیں اور آدھی بی جے پی کے راجیہ سبھا ممبر ہیں، اس وقت سب الٹرا کمیونسٹ ہوتے تھے اور آکسفورڈ میں پڑھتے تھے، تو ان کے ساتھ ایک ملاقات کے 2 پیج تھے، تو وہ اس پہ ایک پلے چاہتے تھے کہ یہ اس پہ پلے بن جائے۔ وہ خود بہت اچھا پلے لکھ سکتے تھے مگر سمہاؤ وہ نہیں لکھ پائے، اور وہ 2 پیج کا نوٹ ان کے ساتھ گھومتا رہا 30 سال تک۔ تو 30 سال کے بعد وہ نوٹ انہوں نے مجھے دیا کہ بھائی ذرا دیکھیے آپ۔ تو میں نے ٹام صاحب سے بات کی، مگر مجھے یہ اندازہ تھا کہ ٹام صاحب سے پتا مار کام کرانا بہت مشکل کام ہے، تو کچھ الٹا سیدھا لکھ کے لے جائیے تو وہ پلے بن جائے گا۔ میں نے کچھ اسے کیا، انگریزی پلے تھا، ابھی آپ لوگوں نے ایک جھلک دیکھی، مارکس مائی ورڈ، اور میں لے گیا، اور اس کے بعد 7 دن وہاں انہوں نے اس کی ریہرسل کی، اور اس پلے کی 5-6 بہت اچھے شوز ہم نے کیے۔ تو یہ ٹام صاحب سے ان چیزوں کے ذریعے ہم نے ان کی جو تھیٹر کی لائف تھی اس کو جانا، مگر جو بہت دلچسپ بات تھی اور جو یہ شاید یہاں میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے تعجب کا باعث ہو، وہ یہ کہ ٹام صاحب نے اپنی خودنویس سوانح آٹو بایوگرافی اردو میں لکھی، اور ہم نے اس کو انجمن ترقی اردو ہند کا ایک پرچہ ہے اردو ادب، اس میں 5 قصے اس کی شائع کی تھی کہ 6ٹی قصے پہلے ٹام صاحب چلے گئے، اور وہ جو 5 قصے تھیں اس میں سے میں آپ کو 2-3 لائنیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ٹام صاحب کیسی اردو لکھتے تھے۔ 3 لائنیں سے شروع میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میرے اردو کے استاد نے بہت سختی کے ساتھ لفظ شروعات کے استعمال کی ممانعت کی تھی، کیونکہ استاد محترم کے مطابق یہ لفظ ازرو قواعد غلط ہے، مگر اردو جیسی زبان کی قوت ہی لفظوں کو اپنی مخصوص لسانی ساخت میں ڈھال لینا ہے، اس لیے مجھے بگن فرام دا بگننگ کے لیے شروعات سے شروع کرنے کا فقرہ اپنی نہایت محدود علمی صلاحیتوں کی وجہ سے مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اور جہاں سے انہوں نے وہ شروعات کی ہے، جو پہلا پیراگراف ہے، آج 1 مئی یعنی مزدوروں کا دن ہے، جس میں ہر وہ شخص چھٹی منانے کا حقدار ہوتا ہے جو کسی بھی سطح پر خود کو مزدور تصور کرے۔ فلمی دنیا کے بھی بہت سے لوگ اس دن کام نہیں کرتے، مگر میں آج بھی اس لیے کام کر رہا ہوں کہ موجودہ سامراجی نظام نے مزدوروں کے حالات اتنے خراب کر دیے ہیں کہ اب ان کے لیے 1 مئی کو بھی چھٹی منانا ممکن نہیں رہ گیا ہے۔ اپنی خودنویس سوانح کی تحریر کا کام بھی میں آج ہی شروع کر رہا ہوں کہ یوم مئی سے زیادہ مناسب دن ایک مزدور کے لیے دوسرا نہیں ہو سکتا۔ 2016 کی افادیت یہ بھی ہے کہ اس برس میرے خاندان کو ہندوستان آئے ہوئے پورے 100 برس ہو گئے۔ یہ 2016 میں انہوں نے اپنی خودنویس سوانح لکھنی شروع کی تھی، اور انتقال سے پہلے 27 یا 28 اگست کو میں اور زمرد مغل یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے ملے تو کوئی شائبہ کہیں نہیں تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی بیمار ہیں۔ تو بہرحال تو اس دن انہوں نے مجھے تب تک انہوں نے اس کا ترجمہ کر لیا تھا انگریزی میں، تو وہ انہوں نے مجھے دی، تو وہ میں نے مسٹر آلٹر کو بھیج دی تھی۔ اب وہ انگریزی میں کبھی چھپے گی تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اردو میں بہرحال وہ قسط وار پہلے اردو ادب اور پھر ہماری زبان میں نے اس کو ان کے ٹام صاحب کے انتقال کے بعد چھاپا تھا۔ دو تین میں اور باتیں جو عام
عام طور پہ ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو پہاڑوں کے علاقے ہیں وہاں فرقہ واریت تقریباً نہیں کے برابر ہے یا بہت کم ہے۔ ٹام صاحب کو اس کا بہت سخت اور برا تجربہ ہوا تھا کہ ان کے کزن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کو مارنے والے لوگ یہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے کہ اب یہ مر گئے ہیں، وہ اتفاق سے بچ گئے بعد میں۔ اس کے بعد بھی انہوں نے ہندوستان نہیں چھوڑا۔ تو ایک طرف تو ٹام صاحب نے وہ دیکھا، اور پھر یہ کہ اس کے بعد انہوں نے جو بھی ان کے دوست تھے مسوری میں ان سے جو مدد کی امید کی تو کسی نے ان کی اس معاملے میں مدد نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس جو دوسرا واقعہ ہے وہ یہ کہ جہاں وہ رہتے تھے اس کے سامنے YMCA تھا، وہاں جو باسکٹ بال کا میدان تھا وہاں انہوں نے اتنے مسلمان بچوں کو ٹرین کیا کہ YMCA والے ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ تو فرقہ پرستی کے جو رنگ ہیں وہ ہم سب کی شخصیتوں میں اور اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو ہم سب کا تجربہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو چونکہ ایک دوست کو یاد کرتے ہیں تو جو چیزیں مجھے یاد آ رہی ہیں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے 5-7-10 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ 2-3 اور پیراگراف میں ان کی خود نوشت ہی سے پڑھ دیتا ہوں۔ جہاں ٹام صاحب یہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اردو کیسے پڑھی، تو جہاں جامعہ میں بہت لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے استاد احمد محفوظ صاحب بیٹھے ہیں، تو ان لوگوں کو جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اردو پڑھنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ بمبئی میں مجھے عنایت اختر صاحب ملے جو فلموں کے لیے لکھتے تھے۔ عنایت صاحب بھی بہت اچھے استاد تھے۔ اس کے بعد میری ملاقات جالب مظاہری صاحب سے ہوئی جو بمبئی میں JJ ہسپتال کے پاس ایک اردو اسکول میں استاد تھے۔ یہ بات مجھے نہیں معلوم تھی کہ دلیپ کمار کے خاندان سے ان کے قریبی مراسم تھے۔ جالب صاحب ایک مشفق بزرگ تھے، کالی شیروانی، ٹوپی، پاجامہ، چست اور چاقو چوبند۔ جالب صاحب اس وقت تقریباً 70 سال کے تھے جب میری ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ ہفتے میں 3 دن پیر، بدھ اور جمعے کو مجھے پڑھانے آتے تھے۔ ان دنوں چونکہ زیادہ مصروف نہیں تھا اس لیے جالب صاحب صبح 9 بجے آتے تھے۔ اصولاً تو کلاس 1 گھنٹے کی ہونی چاہیے لیکن جالب صاحب 3-4 گھنٹے سے کم نہیں پڑھاتے تھے۔ 1976 سے 1983 تک میں ان کا شاگرد رہا، تو تقریباً 7-8 سال ٹام صاحب نے 3 گھنٹے 4 گھنٹے روز ان سے اردو پڑھی ہے۔ اس میں آگے ایک جگہ اور جا کے انہوں نے فلموں کے لیے لفظ تصویر استعمال کیا ہے۔ ٹام صاحب انہوں نے اپنی استادی کا قصہ لکھا ہے۔ وہ بہت جب ان کی پہلی فلم آئی، دوسری فلم شطرنج کے کھلاڑی، ان دونوں فلموں سے وہ بہت خوش تھے۔ جالب صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں ٹام صاحب، کہتے تھے ٹام تم نے ان تصویروں میں اچھا کام کیا ہے۔ اب فلم کے لیے تصویر کا لفظ یا تصویروں کا لفظ شاید اب ہمارے ہاں متروک ہو گیا ہے۔ بس میں ایک آخری پیراگراف پڑھ دیتا ہوں، مگر افسوس جو سیلف ایکسپلینیٹری ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہندوستان میں ادب کی فہم ہی نہیں، ادب کے مطالعے کا رجحان بھی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ فنون لطیفہ کی طرف بھی لوگوں کی دلچسپی میں بہت کمی آئی ہے۔ اپنے تہذیبی ورثے سے عدم واقفیت میں بھی مجرمانہ حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان نے جس تیزی کے ساتھ تعلیم کے میدان میں ترقی کی ہے اور اس کا غیر معمولی پھیلاؤ خصوصاً 1991 کی نئی اقتصادی پالیسیوں کے ساتھ ہوا ہے، ویسے خصوصاً ادب اور تاریخ کی طرف ہمارا رویہ مایوس کن ہوتا چلا گیا۔ تاریخ تو اب ہندوستان میں ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے جس میں دائیں بازو کی سیاست کا فیصلہ کن رول ہے۔ دائیں بازو کے سیاسی نظریات کے مؤیدین چاہتے ہیں کہ ہندوستان اپنی تاریخ سے بالکل ناواقف ہو جائے اور پھر اس کی تہذیبی روایت سے بے خبری ان سیاسیین کو ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں گمراہیاں پھیلانے کا موقع اور نئی تاریخ گڑھنے کا موقع دے دے تاکہ وہ اپنے اس سیاسی ایجنڈے کو فروغ دے سکیں
جس کا نفاذ تکثیریتی معاشرے میں ممکن ہی نہیں۔ ادب اور فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھنے والا طبقہ بھی ہندوستان میں روز بروز مختصر ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اب ہندوستان کے زیادہ تر پرائیویٹ اسکولوں میں ہیومینٹیز کی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع موجود ہی نہیں ہیں۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ 10ویں درجے تک لازمی مضمون کی فہرست میں شامل زبان و ادب کی تدریس اس طرح نہیں کی جاتی کہ بچوں میں زبان کی صحیح فہم اور ادب کا ذوق پیدا ہو۔ بس اب آپ مجھے ایک اور آخری پیراگراف پڑھنے کا موقع اس لیے دیجیے، 4 لائن کا ہے، کہ اس کے بعد سعید عالم صاحب بولیں گے، اور یہ انہی سے متعلق ہے۔ وہ بہت یہ کہتے ہیں کہ جو اردو میں ڈرامے لکھے گئے ہیں وہ ڈرامے نہیں ہیں، تو میرے بعد وہ آئیں گے تو آپ لوگ ان سے نمٹیں۔ اردو تھیٹر کا مستقبل تابندہ تو ہے، مگر اس میں نئے خون کی ضرورت ہے جسے ادب کی فہم مگر اس میں اس نئے خون کی ضرورت ہے جسے ادب کی فہم تو ہو، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری بات تھیٹر کے میڈیم سے اس کی واقفیت ہے۔ تھیٹر کرنا شاعری کرنے، خصوصاً غزل گوئی یا اردو افسانہ لکھنے کے مقابلے میں ایک بالکل مختلف اور یقیناً مشکل تخلیقی عمل ہے۔ اس مہارت کے اصول اور پیمانے بہت سخت ہیں۔ اردو تھیٹر کو بھی وقت کے ساتھ تبدیل ہونا ہوگا اور تھیٹر کرنے والوں کو دلچسپ موضوعات کا انتخاب کرنا ہوگا۔ مردہ اور اسکار رفتہ موضوعات سے اجتناب اردو تھیٹر کے لیے لازمی ہے۔ یہ بات عجیب و غریب ہے کہ اردو کے جو پلے اردو کی ادبی دنیا میں مشہور ہیں، بلکہ بعض تو کلاسک کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، وہ اسٹیج کی تکنیک کے اعتبار سے خاصے کمزور پلے ہیں، جن میں سے اکثر کو اس شکل میں پرفارم کیا ہی نہیں جا سکتا جس شکل میں وہ اردو میں پڑھے یا نصاب کی ضرورت کے تحت کلاس روم میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس لیے اردو تھیٹر والوں کو اس ذہنیت سے نکلنا ہوگا کہ فلاں پلے اردو کے فلاں بڑے رائٹر نے لکھا ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا۔ دراصل اچھا پلے صرف وہی لکھ سکتا ہے جو خود تھیٹر کرتا ہو اور جسے اسٹیج کی ضرورتوں سے پوری طرح واقفیت ہو۔ اردو تھیٹر کے موضوعات کو بھی وقت سے ہم آہنگ ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ ٹام صاحب، جیسا میں نے عرض کیا آپ سے کہ مجھے اور زمرد مغل کو ملے IIC میں، چائے پی ہم نے 1-2 کپ، اس کے بعد کہیں گئے، کچھ انہوں نے ریکارڈنگ کی، وہ شاید ان کی آخری ریکارڈنگ ہے۔ اس کے بعد ایک اور دلچسپ بات تھی ٹام صاحب کی کہ وہ جو کئی لوگوں نے ذکر کیا کہ وہ امریکی ہیں، گورے ہیں، تو IIC میں وہ اکثر آ کے ٹھہرتے تھے، تو وہاں بھی وہ بہت تفریح کرتے تھے کہ وہ بکنگ نہیں کراتے تھے، اور بعد میں خیر بہرحال IIC والے ان سے واقف ہو گئے تھے کہ وہ IIC میں آ جاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، اور پھر 2-4 گھنٹے کے بعد ان کو کمرہ مل جاتا تھا۔ تو وہ لیکن وہاں غیر ملکی اور ہندوستانیوں کے لیے نرخ الگ الگ ہے، تو وہ ہمیشہ پاسپورٹ ساتھ لے کے چلتے تھے، تو اس چکر میں انہوں نے اپنے پاسپورٹ کا کواڑا کر رکھا تھا۔ تو انہوں نے مجھے 13 یا 14 اگست کو بمبئی سے فون کیا کہ بھائی میں یہاں ایئرپورٹ پہ ہوں اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سنگاپور جانا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ تو تباہ ہو چکا ہے اور اس پہ آپ سفر نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا ٹام صاحب دہلی سے تو کوئی مدد نہیں ہو سکتی، بمبئی میں کوئی پولیس والا آپ کا دوست ہو تو وہی آپ کو امیگریشن کراس کرا سکتا ہے، یہاں سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے سنگاپور چلے گئے، سنگاپور سے واپس آئے تو انہیں شاید دبئی جانا تھا سعید عالم صاحب کے ساتھ، تو خبر آئی کہ دہلی سے وہ نہیں جائیں گے، ان کی بکنگ کینسل کرا دی جائے۔ اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے ایک دن صبح کو جو جلدی کمپیوٹر کھولا تو مجھے اس میں آتا ہے کہ ٹام صاحب چلے گئے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ سعید عالم صاحب کا بھی یہ بیان ہے کہ کوئی خبر کسی کو نہیں تھی کہ وہ اس بیماری سے اتنے دن سے لڑ رہے تھے۔ بہرحال ان کے جانے کا مطلب اتنے لمبے تعلق کے بعد یہ ٹھیک ہے کہ ہم یہاں ان کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنے آئے، لیکن اگر ایک کسی شخص کے ساتھ آپ نے اتنا لمبا زمانہ گزارا ہے،
اس سے ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد ملاقات ہوتی ہے، تو اس کا اس طرح جانا بہرحال انسان کے اوپر اثر کرتا ہے. بہرحال میں اردو اکیڈمی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ آج کی محفل منعقد کی. بہت شکریہ.